ایران نے امریکہ کے لیے نئی 14 نکاتی تجاویز پاکستان کے حوالے کر دیں۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ مذاکرات جاری ہیں۔ یورینیم افزودگی کا ہمارا حق ناقابل مذاکرات ہے، جنگ کے خاتمے پر ہماری توجہ مرکوز ہے۔ مخالف فریق نے غلط اندازہ لگایا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی مسلح فوج کے پاس متعدد سرپرائزز موجود ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، ایران دشمن کو جواب دینا بخوبی جانتا ہے۔ امریکہ سمجھ چکا، دھمکیوں یا اقتصادی دباؤ سے تہران کو اپنے حقوق کے حصول سے نہیں روکا جا سکتا۔ آبنائے ہرمز میکنزم کے لیے عمان سمیت تمام متعلقہ فریقین کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ایرانی اور عمانی تکنیکی ٹیموں نے گزشتہ ہفتے عمان میں ملاقات کی۔ آبنائے ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت کے طریقہ کار پر بات چیت کی۔ UAE سمیت خطے کے کسی بھی ملک کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ امن عمل کے لیے 5 سخت شرائط عائد کر دیں۔ فارس نیوز کے مطابق واشنگٹن نے ایرانی سرزمین پر حملوں کے معاوضے کا مطالبہ مسترد کر دیا، کسی قسم کی مالی ادائیگی نہ کرنے کا اعلان کیا۔ امریکہ نے 400 کلو افزودہ یورینیم کی منتقلی اور ایک جوہری تنصیب تک محدود کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایران کے منجمد اثاثوں میں صرف 25% تک نرمی پر آمادگی ظاہر کی۔ دوسری جانب امریکہ ایران جنگ دوبارہ چھڑنے کا امکان، پینٹاگون نے اہداف کا چناؤ کر لیا۔ اسرائیلی چینل 13 نے دعویٰ کیا، درجنوں امریکی کارگو طیارے اسلحہ لے کر تل ابیب پہنچ گئے۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بے تاب ہے، جنگ کے اختتام تک کسی چیز کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، وقت بہت اہم، تہران حکومت کو فوری فیصلہ کرنا ہوگا، جلد معاہدہ نہ کیا تو ایران کو انتہائی برے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر کی گفتگو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی میڈیا پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا، ایران مکمل طور پر ہتھیار ڈال دے، بحریہ اور فضائیہ تباہ ہونے کا اعتراف کرے۔ ایرانی فوج ہاتھ بلند کر کے سفید جھنڈے لہراتی، امریکہ سے شکست کے نعرے لگاتی، تہران سے نکل جائے۔ ایران کی باقی ماندہ قیادت ہتھیار ڈالنے کی دستاویزات پر دستخط کرے، تب بھی امریکی میڈیا اسے ایران کی امریکہ کے خلاف شاندار فتح قرار دے گا۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جواب دیا، کوئی بھی طاقت ہو کسی صورت سر نہیں جھکائیں گے، ملک کی سربلندی اور قوم کی خدمت کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، ہمیشہ منطقی گفتگو کرنے اور جواب حاصل کرنے کے قائل ہیں۔ ایران پر امریکہ یا اسرائیل کے دوبارہ حملے کا کوئی امکان نہیں، دوسرے ممالک جنگ کے حق میں نہیں ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ بھارتی آرمی چیف کی دھمکی پر جواب دیتے ہوئے کہا، بھارت نے دوبارہ للکارا تو دشمن کا جغرافیہ بدل کر تاریخ کا حصہ بنا دیں گے۔ بھارت کو جو پہلے مار پڑی وہ ابھی تک اسے سہلا رہا ہے۔ 28ویں ترمیم پر کابینہ میں ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ کوکین کوئین انمول پنکی قتل کے کیس میں 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے، کراچی کی عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ ملزمہ کو 22 مئی کو پیش رفت رپورٹ کے ساتھ دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ سینٹرل جیل جوڈیشل کمپلیکس میں ملزمہ کی پیشی پر پولیس نے میڈیا کو کوریج سے روک دیا۔ پولیس نے صحافیوں کو دھکے دیے اور احاطہ عدالت میں جانے سے روک دیا۔ دوسری جانب CTD نے بھی ملزمہ پنکی کو گرفتار کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ عدالت میں منشیات کے مقدمے میں ملزمہ کے خلاف پولیس فائل کی کاپی کے لیے درخواست دائر کر دی۔ ملزمہ CTD کے مقدمے میں مفرور ہے۔ ادھر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی نے منشیات فروش انمول پنکی کے 2 کارندے ضمانت پر رہا کر دیے۔ ملزمان فرحان اور عبدالغنی پوش علاقوں میں رہنے والے لڑکے لڑکیوں کو منشیات سپلائی کرتے تھے۔ منشیات فروش پنکی سندھ اسمبلی میں بھی موضوع گفتگو بن گئی۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے کہا، پنکی دھڑلے سے کہتی تھی مجھے گرفتار کرو، ہم نے پنکی کو گرفتار کیا ہے، اس کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کریں گے، مگر ہم لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا نہیں چاہتے۔ پنکی نے 800 گاہک تو خود بتائے ہیں، منشیات استعمال کرنے والے بچے بچیاں ہیں، ان کے نام سامنے نہیں لائیں گے۔
انمول پنکی کو کراچی کی عدالت میں پروٹوکول ایک سیاسی شخصیت کے کہنے پر دیا گیا. تحقیقاتی ٹیم نے پتہ لگا لیا. ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ کی سربراہی میں کمیٹی سیاسی شخصیت تک پہنچ گئی. ذرائع کے مطابق معروف سیاسی شخصیت نے اعلیٰ پولیس افسر سے ڈیل کی. پنکی کا ریمانڈ نہ لینے اور جیل کسٹڈی کا کہا. سہولت دینے پر مبینہ طور پر بھاری رشوت دی گئی. ڈیل کرانے والا سیاستدان بھی ملزمہ پنکی کا کسٹمر ہے. Our first priority was shelter under the flagship program of my government. In Urdu, it is called Apni Chhat Apna Ghar. And ladies and gentlemen, I'm very happy to share with you that in just less than a year, 160 families have received housing support and more than 100,000 families have completed and already moved into their new homes. اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 1 لاکھ خاندان اپنے گھروں میں منتقل ہو چکے. ہماری حکومت کی اولین ترجیح لوگوں کو اپنی چھت اپنا گھر فراہم کرنا ہے. ستھرا پنجاب میگا پروجیکٹ کے تحت صفائی کا جامع نظام مرتب کیا. ماڈل ولیج پروگرام کے تحت 2000 دیہاتوں کو جدید سہولیات سے آراستہ کر رہے ہیں. ایس سی او نے بھی لاہور کے اقدامات کو سراہا. اسموک پر قابو پانے کے لیے انقلابی اقدامات کیے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا باکو میں ورلڈ اربن فورم سے خطاب. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ورلڈ اربن فورم آمد پر آذربائیجان کے صدر اور اہلیہ نے استقبال کیا. الہام ایلیوف اور اہلیہ نے مریم نواز کے ساتھ گروپ فوٹو بھی بنوایا. وزیر اعلیٰ پنجاب بلغاریہ، کرغزستان، ازبکستان اور جارجیا کی قیادت سے بھی ملی. بانی پی ٹی آئی کا علاج اور ان سے ملاقات کرائی جائے. پی ٹی آئی اراکین کا قومی اسمبلی میں اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ، نعرے بازی. بتایا جائے بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا علاج کرایا جائے گا. اپوزیشن لیڈر کا سوال، ایسا نہ کیا گیا تو ہم ایوان کا بائیکاٹ کر دیں گے. اپوزیشن اراکین بجٹ میں حصہ لیں گے، نہ اسمبلی چلنے دیں گے. محمود اچکزئی کی سلمان اکرم راجہ کا کل اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کرنے کا اعلان. ایسے ترقیاتی منصوبوں میں عوام کا پیسہ لگائیں گے جن کے نتائج یقینی ہوں. بہتر کارکردگی پر وزارتوں کو ترقیاتی بجٹ میں ترجیح دیں گے. پانی کے ذخائر اور پن بجلی کے منصوبے اولین ترجیحات میں شامل ہیں. ترقیاتی منصوبوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. وزیر اعظم کی پانڈا بانڈ کی کامیاب اجرا اور مارکیٹ میں پذیرائی پر وزیر خزانہ کی تعریف. خیبر پختونخوا میں آٹا بحران اور سی این جی کی بندش. گورنر وزیر اعلیٰ ایک پیج پر. خیبر پختونخوا کے مسائل پر وزیر اعظم شہباز شریف سپیڈ دکھائیں. گورنر کے پی کے کا مطالبہ. وفاقی حکومت صوبے کے ساتھ زیادتی کا نوٹس لے. صوبے میں سی این جی اسٹیشنز بند کرنا زیادتی ہے. گورنر خیبر پختونخوا کا شکوہ، بڑے بھائی کا فرض ہے چھوٹے کا خیال رکھا جائے. کوئی بھی صوبہ خوراک کی ترسیل بند نہیں کر سکتا. بدقسمتی سے پنجاب آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بھی شکوہ. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا خیبر پختونخوا میں کابینہ کی تعداد بڑھا دی گئی. وزراء مشیروں کے انتخاب کا کوئی معیار نہیں. کیا کابینہ کی تعداد بڑھانے سے گورننس بہتر ہو جائے گی؟ صوبے کے معاملات اتنے برے کبھی نہیں تھے جتنے آج ہیں. 28ویں ترمیم سے متعلق افواہوں پر کان نہ دھریں. ووٹرز کی عمر کی حد 18 سے 25 سال کرنے کی باتیں محض افواہیں ہیں. تحریک انصاف کے ساتھ کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں کیے. 28ویں ترمیم سے متعلق حکومت کی واضح بات سامنے نہیں آئی. آصف زرداری ایوان صدر میں بیٹھ کر 18ویں ترمیم کا دفاع نہیں کر سکتے. سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں میٹ دا پریس سے خطاب. کہا ملک کو مستحکم، سیاسی اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اس نظام کے اندر رہتے ہوئے ڈائیلاگ کریں گے. جون میں بجلی کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. صارفین کو ممکنہ 38 ارب روپے کے اضافی بوجھ سے بچا لیا. ترجمان پاور ڈویژن کا کہنا ہے بجلی صارفین کو 5 سے 6 روپے یونٹ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے بوجھ سے بچا لیا گیا. ایل این جی بندش اور مہنگے فرنس آئل کے استعمال کے باوجود صارفین پر اضافی بوجھ نہیں پڑے گا.
IMF کا گیس سیکٹر گردشی قرض پر اظہار تشویش، حکومت سے مزید وضاحت طلب۔ وزارت پیٹرولیم کا کہنا ہے گیس سیکٹر کا گردشی قرض 3400 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ حکومت نے گیس سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان IMF کو پیش کر دیا۔ گیس پر 5 روپے لیوی عائد کرنے کی تجویز۔ امیر جماعت اسلامی نے پیٹرولیم لیوی کے خلاف وفاقی آئینی عدالت سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں نئی متعارف کردہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی بھی چیلنج کر دی۔ حافظ ضیم الرحمان نے کہا پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ اور مہنگائی کے خلاف 22 مئی کو ملک گیر احتجاج ہوگا۔ عید کے بعد ملک بھر میں پیٹرول ہڑتال کر کے سڑکوں کو جام کر دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا پاک سعودیہ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ سعودی سفیر نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے قطری وزیر مملکت برائے خارجہ محمد بن عبدالعزیز الخلیفی کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ وفاقی شرعی عدالت نے خودکشی کی کوشش کو جرم قرار دے دیا۔ حکومت قانون سازی کو وفاقی شرعی عدالت نے غیر اسلامی قرار دے کر قلعدم کر دیا۔ 2022 کے ایکٹ کے خلاف درخواستیں منظور، فیڈرل شریعت کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عید الاضحیٰ کی آمد، ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور تگڑا جانور، کہیں بکروں، کہیں بیل تو کہیں اونٹوں کی دھوم۔ جانور زمین پر لیکن ریٹ آسمان پر، خریداروں اور بیوپاریوں میں دام پر تکرار۔ مودی کی RSS سے وابستگی نے بھارت کے شائننگ انڈیا بیانیے کا خاتمہ کر دیا۔ اقلیت مخالف سرگرمیوں پر ہندو دہشت گرد تنظیم RSS شدید عالمی دباؤ میں آ گئی۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق RSS نے ہندو توا اور اقلیتوں کے خلاف تشدد کے نظریے کو فروغ دیا۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی RSS پر پابندی کی سفارش، RSS کے اثاثے منجمد کرنے اور امریکہ میں داخلے پر پابندی کی تجاویز شامل۔